آسمان علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب محدثین عظام کے علمی و تحقیقی مقالات سے علمی استفادے کی سعادت بخشی۔ میں تمام اساتذہ حدیث کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، خاص طور پر اس اجلاس کے روح رواں، سالار قافلہ اور علم حدیث کے بے لوث خادم حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم ہادہ کی خدمت میں گلہائے عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں، جن کے علم حدیث سے عشق و آرافتگی کی بدولت خدمت حدیث کا یہ مبارک سلسلہ ترقی پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حضرات کی خدمات کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے تعلیقات امام بخاری۔ آغاز میں امام بخاری رحمہ اللہ کے احوال کا مختصر تذکرہ ہے، اور پھر حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور پھر حدیث معلق کے بارے میں مفصل کلام ہے۔ ذیلی عناوین میں سے کچھ عنوان کو پڑھ کر اس کے تحت چند سطور آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حدیث معلق کے دو جز ہیں، حدیث اور معلق۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ پہلے حدیث کی لغوی و اصطلاحی تعریف ذکر کریں، بعدہ تعلیقات بخاری کی مفصل بحث ہوگی۔ حدیث کی لغوی تعریف: حدیث حدث سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کون شیء لم یکن، یعنی کسی چیز کا عدم سے وجود میں آنا، نوپید ہونا۔ اس کی جمع خلاف قیاس احادیث آتی ہے، جیسے قطیع کی جمع اقاطیع آتی ہے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ: احادیث خلاف قیاس حدیث کی جمع تکسیر ہے، جیسے کہتے ہیں باطل کی جمع اباطیل۔ یہ اس میں جمع نہیں ہے، اس لیے کہ نحات نے اس میں جمع میں یہ شرط لگائی ہے کہ ایسے وزن پر نہ ہو جو جمع کے ساتھ خاص ہو، جیسے مفاعیل۔ احادیث کے جمع ہونے کی تصریح کرنے والوں میں علامہ زمخشری بھی ہیں، انہوں نے مفصل میں یہی لکھا ہے، اور کشاف میں جمع بول کر جمع ہی مراد لیا ہے۔ آگے حدیث کے تین معنی کا تذکرہ ہے۔ اگلا جو ذیلی عنوان ہے وہ فقہا کے درمیان حدیث کی تعریف، محدثین کے درمیان حدیث کی تعریف، علم حدیث کی تعریف، سند کے اعتبار سے حدیث کی بنیادی قسمیں۔ سند کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود۔ مقبول کی قسموں میں حدیث صحیح اور حسن کا شمار ہوتا ہے، اور مردود کی قسم ضعیف کہلاتی ہے۔ قبولیت کی اگر شرط پائی جائے گی تو مقبول ہوگی، اور اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو مردود کہلائے گی۔ پھر اسباب رد دو ہیں، ایک سند میں اتصال نہ ہونے کی وجہ سے حدیث مردود ہوتی ہے، دوسرا راوی میں کوئی ایسی صفت پائی جائے جو راوی کو مطعون کر رہی ہو۔ ان دونوں سببوں سے حدیث مردود کہلاتی ہے۔ عدم اتصال کا مطلب یہ ہے کہ سند سے کوئی راوی ساقط ہو جائے، اسی سقوط کا نام انقطاع ہے، اور وہ حدیث جس کی سند سے ایک یا کئی راوی حذف ہو، اسی کو حدیث منقطع کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم یعنی وہ حدیث ضعیف جو عدم اتصال سند کی وجہ سے مردود ہوتی ہے، اس کی چار قسمیں ہیں: معلق، مرسل، معضل اور منقطع۔ معلق کی لغوی تعریف: معلق تعلیق سے اس میں مفعول ہے، علق الشیء بالشیء، کسی چیز کو کسی چیز سے باندھ دینا، لٹکا دینا، معلق کر دینا۔ جیسا کہ لسان العرب میں ہے، المعلق اسم مفعول من التعلیق، تقول علق الشیء بالشیء نشب فیہ واستمسک بہ، وعلق الشیء بالشیء اناط بہ وربطہ وجعلہ معلقا۔ آگے ماخذ اشتقاق: حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ماخذ اشتقاق تعلیق الجدار اور تعلیق الطلاق وغیرہ ہے، کیونکہ سبھوں کے اندر قطع اتصال کا معنی مشترک ہے۔ چنانچہ مقدمہ ابن صلاح میں فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِّن طَلَاقِ الْجِدَارِ مِن تعلیق الجدار وتعلیق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک تعلیق الحدیث کو تعلیق الجدار سے ماخوذ ماننا بعید ہے، جیسا کہ حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
أخذه من تعليق الجدار فيه بعد، وأما أخذه من تعليق الطلاق وغيره فهو أقرب للسببية لأنهما معنويان۔ اگلا جو ذیلی عنوان ہے اس اصطلاح کا واضع اول، امام دارقطنی نے سب سے پہلے حدیث پر معلق کا اطلاق کیا ہے اور اس کا نام معلق رکھا ہے، گویا اس کے موجد اول امام ہی ہیں، اور انہی کی پیروی صاحب الجمع بین الصحیحین امام حمیدی اور دیگر محدثین مغاربہ نے کی ہے۔ انہوں نے لفظ تعلیق کا استعمال صحیح بخاری کی ان حدیث پر کیا ہے جن کی سند منقطع ہو، مگر انہوں نے اس کو اس صورت کے ساتھ خاص کیا ہے جبکہ حدیث ما فوق المحذوف کی جانب صیغہ جزم کے ساتھ منسوب ہو۔ تغلیق التعلیق، حدیث معلق کی اصطلاحی تعریف۔ حدیث معلق وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع یعنی مصنف کی جہت سے ایک یا کئی راوی لگاتار حذف ہو، اگرچہ پوری سند حذف ہو جائے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے حدیث معلق کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: هو ما حذف اول سنده سواء كان المحذوف واحدا او اکثر على التوالي ولو الى آخر الاسناد۔ حافظ نے اسی تعریف کو تغلیق التعلیق میں ان الفاظ میں بیان کی ہے: هو ان يحذف من اول الاسناد رجلا فصاعدا معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع، یعنی سند کی ابتدا سے ایک یا زیادہ راوی کو حذف کر دیا جائے، خواہ صیغہ جزم کے ساتھ ہو یا صیغہ تمریز کے ساتھ۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہوئے کہیں: قال محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اس سند میں محمد بن جعفر کی امام بخاری سے معاصرت نہیں ہے، بلکہ محمد بن جعفر امام بخاری کے شیخ ہیں، لہذا یہاں پر اول سند میں ایک راوی حذف ہے۔ یا امام بخاری کہیں: قال شعبہ عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سند کے شروع میں دو راوی لگاتار حذف ہے۔ یہ معلق اور معضل دونوں قسموں کی مثال بن سکتی ہے۔ معلق کی مثال اس اعتبار سے کہ سند کے آغاز میں ایک سے زیادہ راوی حذف ہے، اور معضل کی مثال اس اعتبار سے کہ سلسلہ سند سے دو راوی لگاتار ایک ہی جگہ حذف ہے۔ آگے کے جو ذیلی عناوین ہیں وہ حدیث معلق کو روایت کرنے کے صیغے، حدیث معلق اور معضل کے درمیان نسبت، حدیث معلق کی صورتیں۔ نمبر ایک، پوری سند حذف کر دی جائے اور کہا جائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، صحابی کو چھوڑ کر پوری سند حذف کر دی جائے یا صحابی اور تابعی دونوں کو چھوڑ کر پوری سند حذف کر دی جائے۔ نمبر تین، مصنف اپنے شیخ کو حذف کر کے حدیث کی نسبت شیخ کے شیخ کی طرف کر دے۔ آگے حدیث معلق کا حکم ہے، پھر اس کے بعد تعلیقات بخاری کے اقسام اور اس کی مفصل بحث ہے، جس میں اولاً تعلیق کی دو قسمیں ہیں: تعلیقات مرفوعہ اور تعلیقات موقوفہ۔ تعلیقات مرفوعہ وہ تعلیقات ہیں جن میں حدیث کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور تعلیق کی گئی ہو۔ تعلیقات موقوفہ وہ تعلیقات ہیں جن میں حدیث کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے کے بجائے کسی صحابی یا تابعی کی طرف کی گئی ہو اور اس میں سند کی ابتدا میں راوی محذوف ہو۔ پہلی بحث جو ہے تعلیقات مرفوعہ کے بارے میں ہے۔ تعلیقات مرفوعہ کی دو قسمیں ہیں: وہ تعلیقات مرفوعہ جو صحیح بخاری میں دوسری جگہ سند متصل کے ساتھ مذکور ہو۔ نمبر دو، وہ تعلیقات مرفوعہ جو صحیح بخاری میں صرف معلق ہی مذکور ہو، دوسری جگہ سند متصل کے ساتھ مذکور نہ ہو۔ پھر اول الذکر کی دو قسمیں ہیں: معلقات مرفوعہ بصیغۃ الجزم، معلقات مرفوعہ بصیغۃ التمریز۔ پہلی قسم کو تعلیقاً بیان کرنے کی کئی وجوہات ہیں جس کو مقالے کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی قسم وہ حدیث جس کو امام بخاری نے بلفظ ہی مکرر ذکر کیا ہو اور اس کے روات کے درمیان تبدیلی پیدا کر دی ہو۔ دوسری جو قسم ہے متن حدیث میں اختصار ہو، سند میں تبدیلی ہو۔ اور جو تیسری قسم ہے جس میں متن اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا اور نفس سند کا اعادہ ہو۔ سبوں کے امثلہ کو بھی ذکر کیا گیا ہے، وقت کی تنگی کی وجہ سے اسے چھوڑ رہا ہوں۔ آگے معلقات مرفوعہ بصیغۃ التمریز کا ذکر ہے۔ وہ معلقات مرفوعہ جس کو صیغہ تمریز کے ساتھ تعلیق کیا گیا ہو اور صحیح بخاری میں دوسری جگہ سند متصل کے ساتھ مذکور ہو۔
صیغہ تمریز کے ساتھ بیان کرنے کی وجوہات اور اس کی مثالوں کو مفصل انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ تعلیقات مرفوعہ کی جو دوسری قسم ہے، یعنی وہ تعلیقات جو صحیح بخاری میں صرف معلق ہی مذکور ہوں، دوسری جگہ وہ سند متصل کے ساتھ مذکور نہ ہو، اس کی پھر دو صورتیں ہیں: تعلیقات مرفوعہ بصیغۃ الجزم، تعلیقات مرفوعہ بصیغۃ التمریز۔ آگے خلاصے کے طور پر صیغہ جزم و تمریز کے ساتھ معلقات مرفوعہ کے احکام کا خلاصہ اور مخالفین کی تردید۔ بخاری شریف میں مذکور معلقات مرفوعہ کے سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا منہج سابقہ مثالوں کے ذریعے واضح ہو چکا ہے، خواہ اس میں صیغہ تمریز کا استعمال ہو یا صیغہ جزم کا۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ ان معلقات میں بعض امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں دوسری جگہ سند متصل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ جن اسباب و وجوہات کی وجہ سے ان کو معلق بیان کیا ہے، گزشتہ بحث کے ضمن میں ان وجوہات کو بھی مثالوں کے ذریعے واضح کر دیا گیا ہے۔ ان معلقات میں بعض وہ احادیث ہیں جو دیگر محدثین کے نزدیک صحیح، حسن یا ایسا ضعیف ہے جو دوسرے عوامل کی وجہ سے تقویت پا کر مضبوط ہو گئی ہے، اور وہ ضعیف بھی ہے جس کا کوئی جابر و مؤید نہیں ہے، اور امام بخاری نے اس کے ضعف کو واضح بھی کر دیا ہے۔ یہ تمام اقسام وہ ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں دوسری جگہ سند متصل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، کیونکہ وہ امام صاحب کی شرط پر پوری نہیں اتر رہی تھی، خصوصاً وہ احادیث جن میں تعلیق جازم ہو، چہ جائے کہ وہ احادیث جو صیغہ تمریز کے ذریعے بیان کی گئی ہو۔ ایسی احادیث کی تعداد زیادہ ہے، جیسا کہ حافظ ابن صلاح وغیرہ نے فرمایا ہے۔ آگے کی جو دوسری بحث ہے وہ معلقات موقوفہ کے سلسلے میں ہے۔ صحیح بخاری میں معلقات موقوفہ سے مراد وہ احادیث ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی وغیرہ کی طرف ہو۔ امام بخاری ان روایت کو تراجم الابواب میں ذکر کرتے ہیں۔ پھر ایسی روایتوں کی دو قسمیں ہیں: معلقات موقوفہ بصیغۃ الجزم اور معلقات موقوفہ بصیغۃ التمریز۔ ساری چیزوں کا تذکرہ مقالے میں آیا ہے اور وہ مقالہ چھپ بھی چکا ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کھریا ثانی جامعہ نظیریہ کاکوسی۔ عنوان ہے مولانا تقی عثمانی صاحب اور تکملہ فتح الملہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا اما بعد۔ مقالے کا عنوان ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تکملہ فتح الملہم۔ محدثین عظام اور علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ صحیحین کے شروع میں سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عمدۃ القاری، علامہ ابو زکریا یحییٰ ابن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مسلم بشرح النووی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الملہم، اور جسٹس حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی تکملہ فتح الملہم کو اہم اور نمایاں مقام حاصل ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کی شرح ہذا دراصل علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فتح الملہم کا تکملہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی عظیم الشان شرح ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 14ویں صدی ہجری کے وسط میں صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم لکھنے کا آغاز کیا۔ آپ نے یہ شرح کتاب النکاح تک تحریر فرمائی تھی کہ تقسیم ملک کی کاوشیں شروع ہو گئی اور تصنیف و تالیف کا کام رک گیا، اور یہ سلسلہ کتاب النکاح سے آگے نہ بڑھ سکا، یہاں تک کہ سن ہجری 1369 میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور فتح الملہم کا ایک کام تشنہ تکمیل رہ گیا۔ تقریباً 50 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا
یہاں تک کہ شرح ہادہ کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر سن ہجری 1396 کو اس کام کا آغاز کیا اور تقریباً 19 سال کی خاموش خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سن ہجری 1415 کو مولانا محمد تقی صاحب عثمانی کے ہاتھوں فتح الملہم کی تکمیل فرمائی۔ حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی موجودہ دور کے عظیم محقق، مدبر، مفسر، محدث اور مفکر ہے اور ان کا شمار عصر حاضر کے جلیل القدر فقہاء اسلام، محدثین کرام، مفسرین قرآن اور بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کے معتبر ترین علمی و فکری رہنماؤں میں سے ہے۔ وہ ان شخصیات میں سے ہے کہ جنہوں نے فقہ، حدیث، تفسیر، تصوف، معیشت، قانون و قضاء اور اسلامی مالیات جیسے مختلف میدانوں میں نمایاں اور دیر پا خدمات انجام دی ہے۔ موصوف کی شرح میں یکجا اتنا محدثانہ اور محققانہ مواد مل جاتا ہے کہ صرف اسی ایک تصنیف کو متعلقہ مباحث میں ایک کتب خانے کے قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ تصنیف اساتذہ حدیث اور طالبان علوم نبوت کے لیے ایک گرا قدر علمی تحفہ، مباحث، معلومات، فوائد و نکات اور نادر تحقیقات و تنقیحات کا ایسا خزانہ بن گئی ہے جو انہیں سینکڑوں کتابوں کی ورق گردانی کی زحمت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اس شرح میں لغات کی بہترین تشریح، احادیث کی عمومی تشریح، فقہی مسائل، متعارض احادیث میں تطبیق، فقہ المذاہب، حدیث پر وارد شدہ شبہات کے جوابات اور رجال و اسناد سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ مقالے میں 9 ذیلی عنوان شامل ہے۔ نمبر 1، احادیث مبارکہ پر وارد اشکالات اور اس کے جوابات۔ تکملہ ہادہ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب احادیث مبارکہ پر وارد اشکالات کا ذکر کرتے ہوئے ان اشکالات کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے 3 مناہج سامنے آئے ہیں۔ بعض اشکالات کے جوابات حضرت مفتی صاحب نے بذات خود دیے ہیں۔ بعض اشکالات میں متقدمین شارحین کی تحقیقات نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے اور بعض اشکالات کی ازالے میں متقدمین شارحین کی تحقیقات ذکر کرنے کے بعد اپنی رائے بھی پیش کی ہے۔ تمام اسالیب کی امثلہ مقالے میں مذکور ہے۔ نمبر 2، تکملہ فتح الملہم اور آداب معاشرت۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس نے معاشرتی زندگی کو خاص اہم مقام دیا ہے۔ اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے احادیث کی شرح اور متعلقہ ابحاث پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ ضمناً آداب معاشرت کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب الامارہ باب مراعات مصلحۃ الدوا فی السیر کے حدیث مبارک میں الفاظ ہے وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِ بِاللَّيْلِ کے الفاظ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ کی شرح کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب آداب معاشرت یہ ذکر فرماتے ہیں ان الاحتراز عن ایذاء المارۃ واجب علی کل انسان الی آخری۔ گزرنے والوں کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنا ہر انسان پر واجب ہے اور گاڑیوں اور سواریوں کو ایسی جگہ پر کھڑا کر دینا جائز نہیں جس کی وجہ سے لوگوں پر راستہ تنگ ہو جائے، اور اسی سے اخذ ہوگا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی واجب ہے کیونکہ قوانین راستے کو تنگی سے محفوظ رکھنے اور گزرنے والوں پر وسعت پیدا کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، احادیث مبارکہ سے فقہی استدلال۔ احادیث مبارکہ سے فقہاء کرام کے استدلالات کا تذکرہ تکملہ ہادہ کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ مثال کے طور پر کتاب اللباس والزینت باب لبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ورق کے حدیث مبارک عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ورق فکان فی یدہ ثم کان الی آخری کے الفاظ خاتم من ورق کے تحت موصوف نے
ذکر کیا ہے وَبِهَذَا الْحَدِيثِ اسْتَدَلَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا۔ جمہور علماء کرام نے اس حدیث سے مردوں اور عورتوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ نمبر 4، صاحب تکملہ کے ذاتی نکات۔ مصنف موصوف نے شرح حدیث کے دوران بعد ایسے نکات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے جن تک متقدمین شارحین کی رسائی نہیں ہو سکی۔ اس خصوصیت کی توضیح مثال سے موجود ہے، مثال چھوڑ دیتا ہوں۔ نمبر 5، اغلاط العوام کی تردید۔ قال العبد الضعیف سے مفتی صاحب بعض اوقات اغلاط العوام کی تردید فرماتے ہیں، یعنی عوام میں کوئی بات غلط مشہور ہو تو مفتی صاحب نشاندہی فرماتے ہیں کہ تصور غلط ہے اور اس کے لیے کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب رجم الثیب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر بطور خطبہ آپ نے بیان کی تھی، اس روایت سے بظاہر یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ کتاب اللہ میں آیت رجم بھی موجود تھی۔ عمومی طور پر اس سے مطلب اخذ کیا جاتا ہے کہ اس سے مشہور آیت الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم مراد ہے۔ اس کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ آیت پہلے قرآن میں موجود تھی، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی جبکہ حکم باقی رہا۔ حضرت مفتی صاحب غلط العوام کی نشاندہی کے طور پر قول العبد الضعیف کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ آیت رجمہ کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے اور حکم باقی ہے، لیکن تحقیق کے بعد جو صحیح بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کبھی بھی قرآن کریم کا حصہ ہی نہیں رہی ہے، بلکہ حقیقتاً یہ تورات یا بنو اسرائیل کی کسی کتاب کی آیت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجم کا حکم آیا تو تورات کی اس آیت کے حکم کو امت محمدیہ کے لیے بھی باقی رکھا گیا۔ اس کا حکم آپ کی امت کے لیے بھی باقی ہے اور نزول کا اطلاق اس پر مجازاً توسعاً کیا گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ آیت قرآنی کی طرح یہ بھی نازل ہوئی، بلکہ نزول حکم سے مراد حکم کا باقی رکھنا ہے۔ آیت تورات ہونے پر تفسیر ابن جریر میں مذکور جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 6، احادیث مبارکہ سے باطل استدلالات کے جوابات۔ تکملہ ہذا کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ مصنف موصوف نے احادیث مبارکہ سے باطل استدلالات نقل کرنے کے بعد ان استدلالات کے جوابات دینے کا بھی اہتمام کیا ہے، مثال مقالے میں موجود ہے۔ نمبر 7، متقدمین شارحین کے آراء کا تنقیدی جائزہ۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی شرح ہذا کو متقدمین شارحین کی تحقیقات کا نچوڑ کہنا بیجا نہ ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب نے محض متقدمین علماء کرام کے آراء نقل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کی تحقیقات کی تائید کی ہے اور بعض مقامات پر ان کے آراء کا تنقیدی جائزہ بھی پیش کیا ہے، مثال مقالے میں موجود ہے۔ نمبر 8، فتح الملہم اور تکملہ فتح الملہم کے مناہج و اسالیب کا تقابلی جائزہ۔ نمبر 1، تکملہ فتح الملہم میں مفتی محمد تقی صاحب نے کتب احادیث کے آغاز میں مقالہ جات اور اختتام میں اظہار تشکر کا بالخصوص اہتمام کیا ہے، جبکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں اسلوب ہذا ایک دو مقام پر ہی دیکھا گیا ہے۔ نمبر 2، فتح الملہم میں احادیث کی تخریج حواشی میں کی گئی ہے، جبکہ تکملہ میں شرح کے ساتھ ہی موجود ہے۔ نمبر 3، فتح الملہم اور تکملہ دونوں میں احوال روات بیان کیے گئے ہیں، البتہ تقی صاحب نے روات کے حالات نقل کرنے کا بالخصوص اہتمام کیا ہے۔ فتح الملہم میں اقتباسات کے حوالے میں کتب اور مصنفین کے نام پر اکتفا کیا گیا ہے، جبکہ تکملہ میں جلد اور صفحات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ نمبر 9،
تکملہ فتح الملہم اور معاصر علماء کرام، صرف ایک بات پڑھتا ہوں۔ جلیل القدر ائمہ محققین نے بھی شرح ہادہ کی عظمت کا احترام کیا ہے۔ محقق علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تکملہ ہادہ کے مطالعے کے بعد تحریر کی، اس کے چند اقتباسات ہے۔ ایک، فقد وجدت فی هذا الشرح حس المحدث وملکۃ الفقیہ وعقلیۃ المعلم وانات القاضی ورؤیۃ العالم المعاصر جنبا الى جنب لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم قديمة وحديثة ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقي هو أولاها بالتنوية وأوفاها بالفوائد والفرائد وأحقها بأن يكون هو شرح العصر للصحيح لمسلم۔ اسی طرح رابطہ ادب اسلامی عالمی کے رکن محقق السید خالد حسن الہنداوی نے تکملہ فتح الملہم کی خصوصیات کو اشعاریہ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ بہت سارے اشعار ہیں، اس میں 2 شعر صرف پڑھتا ہوں۔ عید علی العلماء حل بموسم لما اتم تقی فتح الملہم۔ علماء کرام کے لیے عید جیسی خوشی ہے جو اپنے موسم پر آئی ہے جبکہ تقی نے فتح الملہم کو مکمل کیا۔ فاعاد مولانا بذلك خدمة اغنى شبیر بها الصحیح لمسلم اکمل جزاک اللہ شرح شبیرنا ان الوفاء اخص ما فی المسلم۔ مکمل کر دی اللہ تجھے جزا دے، ہمارے شبیر کی شرح معاہدے کو پورا کرنا مسلمان کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا، وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت مولانا ناصر صاحب تنکاروی دار القرآن والحدیث تنکاریہ، مقالے کا عنوان ہے احادیث کی تصحیح و تعلیل اور شیخین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ مقالے کا عنوان ہے احادیث کی تعلیل و تصحیح اور حضرات شیخین۔ صحیحین کی روایات پر مختلف ادوار میں بعض اہل نقد و نظر نے اپنے علمی زاویوں سے اعتراضات و تعقبات پیش کیے۔ ان میں سے بعض کی غرض علمی تحقیق تھی، جبکہ بعض نے ان کتابوں کے رتبے کو پست کرنے کے لیے طعن و تشکیک کا دروازہ کھولا۔ چنانچہ جب بھی صحیحین پر کوئی اعتراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء حق پیدا فرمائے جنہوں نے اپنے قاطع دلائل، ساطع براہین اور دقیق تحقیقی اصولوں کے ذریعے تمام تر فتنوں کو باطل کر دیا اور صحیحین کی علمی و ایمانی حیثیت کو مزید مستحکم کر دیا۔ زیر نظر مقالے میں، مقالہ بہت طویل ہے لیکن چند اہم امور کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، امام بخاری و مسلم رحمۃ اللہ علیہما کا احادیث صحیحہ میں منہج۔ ائمہ حدیث میں امام بخاری اور امام مسلم کو حدیث صحیح کے باب میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ دونوں حضرات نے اپنی اپنی تصنیف میں صرف وہی احادیث درج کی جن کے بارے میں انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ شرائط صحت پر پوری اترتی ہے۔ یاد رہے کہ امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے اپنے دور کے حساب سے اپنی صحیحین کے شرائط اور مناہج کو بیان نہیں کیا، بلکہ بعد کے علماء نے ان کے روایت بیان کرنے کے علمی انداز سے اور ان کی تصلیح اور تعلیل کے طریقہ کار سے چند شرائط اخذ کیے ہیں جو درج ذیل ہے۔ محدثین کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث صحیح کے لیے 5 بنیادی شرائط ضروری ہے: اتصال سند، عدالت روات، ضبط و اتقان، عدم شذوذ، عدم علت قادحہ۔ یہ 5 شرائط امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے نزدیک لازم ہے۔ البتہ بعض شرائط میں امام بخاری و مسلم کے درمیان فرق ہے، جن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ
کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا منہج امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے منہج کی بنسبت زیادہ دقیق اور محتاط ہے۔ امام بخاری و امام مسلم کے مابین فرق: نمبر 1، شرط لقا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک معاصرت کے ساتھ شرط لقا بھی شرط ہے، جبکہ امام مسلم کے نزدیک صرف معاصرت کافی ہے۔ نمبر 2، شاگردوں کے طبقات میں تفریق۔ ائمہ حدیث نے ہر بڑے شیخ کے شاگردوں کو ان کی صحبت، ضبط اور اتقان کے اعتبار سے مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ مثلا امام زہری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد 5 طبقوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ صرف اعلیٰ اور اوسط طبقے سے روایت کرتے ہیں، جبکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ پہلے طبقے کے علاوہ دوسرے طبقے تک کی روایتیں بھی قبول کرتے ہیں۔ نمبر 3، شرط شہرت بالطلب، یعنی راوی کا طلب حدیث اور اس کی دیکھ بھال میں مشہور ہونا۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط خصوصاً امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک معتبر ہے۔ خلاصہ یہ کہ امام بخاری و امام مسلم کا منہج تصحیح حدیث کے سلسلے میں ایک علمی و فنی توازن پر قائم ہے۔ البتہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ وہ لقا کی شرط لگاتے ہیں، اعلیٰ طبقے کے روات کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور دقیق علل پر گہری نظر رکھتے ہیں، جبکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نسبتاً توسع اختیار کرتے ہیں۔ یوں دونوں نے اپنے اپنے منہج سے حدیث کی خدمت میں ایسی علمی بنیاد رکھی جس پر بعد کے تمام محدثین نے اعتماد کیا۔ چنانچہ محدثین کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا معیار صحت اکمل یعنی زیادہ دقیق اور امام مسلم کا معیار اتم یعنی نہایت جامع ہے۔ احادیث کی تعلیل میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا منہج: امام بخاری رحمت اللہ علیہ محدثین کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے حدیث کی ظاہری صحت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کی باطنی حقیقت، دقیق احتمالات اور اختلاف طرق و روات کے اثرات کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ان کا منہج اعلال نہایت دقیق، فنی اور استقرائی نوعیت رکھتا ہے، جو علم علل حدیث کے اعلیٰ معیار کی نمائندگی کرتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے منہج کی نمایاں خصوصیات درجے ذیل ہے۔ نمبر 1، رفع و وقف میں ترجیح۔ نمبر 2، وصل و ارسال میں ترجیح۔ اس سلسلے میں امام بخاری قرائن کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی جس کے حق میں قرائن پائے جائے اس کو ترجیح دیتے ہیں اور مد مقابل کو معلول قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3، زیادتی اسم یا نقصان میں ترجیح۔ اگر کسی روایت میں کسی راوی کا نام زائد طور پر مذکور ہو اور دوسری روایت میں نہ ہو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ عموماً اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں جس میں اضافہ موجود ہو۔ نمبر 4، اختلاط حدیثین سے پیدا ہونے والی سند کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ معلول قرار دیتے ہیں۔ الفاظ متن میں علت وہ کبھی اصل حدیث کو نہیں بلکہ اس کے بعض الفاظ کو معلول قرار دیتے ہیں، بشرطے کہ کوئی دوسرا لفظ یا روایت زیادہ صحیح و مضبوط ثابت ہو۔ نمبر 6، ایک موضوع کے تحت 2 متضاد روایات ہو تو بھی امام صاحب دونوں کو معلول قرار دیتے ہیں، الا یہ کہ قوی قرائن دونوں کے ثبوت پر دلالت کریں۔ نمبر 7، اگر کسی سند میں ادراج ہو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسے علت شمار کرتے ہیں۔ شذوذ معنی، اگر کسی روایت کا مفہوم یا معنی دیگر صحیح اور ثابت احادیث کے خلاف ہو تو امام بخاری اسے شاذ المعنی سمجھ کر معلول مانتے ہیں۔ مخالفت اثر صحابی، صحابی سے منقول روایت اس کے اپنے قول یا عمل کے خلاف ہو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو بھی معلول قرار دیتے ہیں۔
خلاصہ یہ کہ یہ اصول اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ روایت کے باب میں نہایت باریک بینی، دقت نظر اور اصولی احتیاط سے کام لیتے تھے، اور ہر روایت کو محض ظاہری صحت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عمیق تحقیق و موازنہ کے بعد درج کرتے تھے۔ مذکورہ شرائط سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری و مسلم نے اپنی جامع میں ان احادیث کو بیان کرنے کا التزام کیا ہے جو عند المحدثین متفق طور پر صحیح ہو، جیسا کہ خود انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ البتہ بعض حضرات نے صحیحین کی چند روایات پر اعتراضات کیے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے۔ کچھ نے اس سے کم و بیش احادیث کا انتخاب کیا ہے جس میں علت کے موجود ہونے کا احتمال ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے صحیحین کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وغیرہ بہت سے علماء نے ان تنقیدات کے رد میں مستقلاً کتاب تحریر فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ صحیحین کی تمام روایات نفس صحت کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت مولانا روح الامین صاحب جامعہ مظہر سعادت حاسوت، مقالے کا عنوان ہے سنن ابی داؤد تعارف و جائزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ مقالہ سنن ابی داؤد کے تعارف کے سلسلے میں لکھا گیا ہے، اور اس کی حیثیت سنن ابی داؤد کے مقدمے، مبادی، مناطقہ کی اصطلاح کے مطابق یا محدثین کی اصطلاح کے مطابق المدخل کی ہے۔ مقالہ خاصا طویل ہے، تقریباً 80 صفحات پر مشتمل ہے۔ اولاً اس کی فہرست کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ امام ابو داؤد کا مختصر تعارف، کتاب کا نام، زمانہ تالیف اور مدت تالیف، وجہ تالیف، موضوع کتاب، اغراض و مقاصد کتاب، شروط و منہج۔ پھر شروط و منہج کے ذیل میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں ہیں شروط سے مراد کیا ہے، شروط اور منہج کے درمیان کیا فرق ہے، ان شروط کا ماخذ کیا ہے، انتخاب احادیث میں مصنف کا معیار کیا ہے، شرط ابی داؤد ابو بکر حازمی کی نظر میں ترتیب احادیث میں کتاب کا منہج، الصناعۃ الحدیثیہ یعنی فنی امور کی رعایت میں امام کا منہج، اسناد میں فنی باریکیوں کا لحاظ، روات کے درمیان تمیز، متن سے متعلق صناعت حدیثیہ، الفاظ متون میں دقت نظری کے ساتھ تمیز، علل کا بیان اور تطبیق، لطائف اسناد کی وضاحت، بیان علل میں امام مصنف کا منہج۔ یہ تمام امور منہج کے ذیل میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے تراجم ابواب کی نوعیت، خصائص سنن ابی داؤد، قال ابو داؤد اور تعلیقات کی نوعیت۔ امام ابو داؤد قال ابو داؤد کے عنوان سے کیا امور ذکر کرتے ہیں؟ مختصراً یہ کہ رجال پر گفتگو، حدیث پر کلام، فوائد حدیثیہ کا بیان، امکنہ کا تعارف، کلمات غریبہ کی شرح، شرح الحدیث، حکم فقہی کا بیان، فقہی آراء کا بیان، اصول کا بیان۔ اس کے بعد ایک عنوان ہے کتاب کا مقام۔ علماء محدثین کی نظر میں کتب ستہ کے درمیان سنن ابی داؤد کا کیا مقام ہے، اور اس سلسلے میں جو مشہور ترتیب ہے کہ سنن ابی داؤد کا مقام آیا صحیحین کے بعد ہے یا سنن نسائی کے بعد ہے، تو اس سلسلے میں دونوں کتاب کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ سنن کی احادیث کا درجہ، طبقات روات میں سنن نہادہ کا مقام،
روات پر دراسہ کا خلاصہ۔ اور ایک اہم بحث ہے ما سکت عنہ الامام ابو داود روایات کا حکم۔ اس ذیل میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ یہ کہ صالح سے مراد کیا ہے، ما سکت عنہ روایات کا درجہ کیا ہے، کیا ضعف شدید کے باوجود امام ابو داود سکوت اختیار کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ پھر ایک عنوان ہے کہ سنن میں موضوع روایات، منتقد روایات کا خلاصہ، سنن ابی داود کے رجال منتقدہ، ضعاف کی تخریج کے اسباب، حدیث منکر امام ابو داود کی نظر میں، یعنی منکر کی اصطلاح محدثین کے یہاں مختلف امور کا لحاظ کرتے ہوئے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس ذیل میں یہ تحقیق پیش کی گئی ہے کہ منکر کے متعدد اطلاقات محدثین کے یہاں اور مصنف کے یہاں منکر کا اطلاق کس معنی میں ہوتا ہے۔ حدیث شاذ مصنف کی نظر میں شاذ کے اطلاقات، شاذ اور منکر کے مابین نسبت اور مصنف کی رائے، اور وہ روایات جن پر امام ابو داود نے نکارت کا حکم لگایا ہے۔ اور آخر میں سنن ابی داود کے روات اور نسخ کا تذکرہ ہے، کتب ابواب اور روایات کی تعداد کا تذکرہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس مقالے میں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک بحث کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ما سکت عنہ الامام ابو داود روایات کا حکم۔ امام نے اپنے رسالے میں تصریح فرمائی ہے کہ وما کان فی کتابی من حدیث فیہ وہن شدید فقد بینتہ ومنہ ما لا یصح سندہ وما لم اذکر فیہ شیئا فہو صالح۔ اس تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جس روایت میں ضعف شدید ہوگا آپ اس کی وضاحت کریں گے، اور جس روایت پر آپ سکوت اختیار کریں گے وہ صالح ہوگی۔ اب اس سلسلے میں دو باتیں قابل تحقیق ہیں۔ نمبر ایک، جن روایات پر امام نے سکوت اختیار کیا ہے ان کا درجہ کیا ہے۔ نمبر دو، کیا بعض مقام پر شدید ضعف کے باوجود سکوت ہے، اگر ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ مذکورہ روایت کا درجہ متعین کرنا، یعنی امام ابو داود کی مسکوت عنہا روایات کا درجہ کیا ہے، وہ اس بات پر موقوف ہے کہ صالح سے مصنف کی مراد کیا ہے۔ اس سلسلے میں اصحاب تحقیق کی رائے مختلف ہے۔ نمبر ایک، صالح سے مراد ہے صالح للاحتجاج، یعنی جس روایت پر مصنف سکوت اختیار کرتے ہیں وہ روایت قابل احتجاج ہوتی ہے۔ پھر قابل احتجاج روایات ظاہر ہے کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابن عبد البر کی رائے یہ ہے کہ وہ صحیح ہوگی، ابن الصلاح کی رائے یہ ہے کہ وہ حسن کے قبیل سے ہوگی، یہی ابن سید الناس کی رائے ہے۔ نووی کے نزدیک صحیح او حسن، یعنی دونوں احتمال ہیں۔ علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ أَبُو داود يَرَى الْحَسَنَ مَرْتَبَةً بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ فَالْاحْتِياطُ مَا قَالَهُ ابن الصلاح وَإِنْ كَانَ رَأْيُهُ كَالْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ فَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ صَحِيحٌ۔ یعنی علامہ عراقی نے مذکورہ دونوں قول کے درمیان ایک درمیانی رائے کو اختیار کیا ہے اور تطبیق دی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ صالح عام ہے، صلاحیت للحجہ اور صلاحیت للاستشہاد او للمتابعہ دونوں کو شامل ہے، اور کسی ایک کی تعین تحقیق پر موقوف ہوگی۔ علامہ زاہد کوثری کی یہی رائے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ کہ وہ روایت صالح للحجت ہے تقویل القائل بما لم یقلہ کے قبیل سے ہوگا۔ اس قول کی بنیاد یہ ہے کہ بعض مرتبہ امام نے ضعف کے باوجود سکوت اختیار کیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ہر روایت جس پر امام نے سکوت اختیار کیا ہے وہ حسن کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف قسم پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، وہ روایت صحیحین کی ہے یا صحت کی شرط پر ہے۔ نمبر دو، حسن لذاتہ کے قبیل سے ہے۔ نمبر تین، شواہد و متابعات کی بنیاد پر حسن کے درجے کی ہے، اور یہ دونوں قسمیں کتاب میں کثیر تعداد میں ہیں۔
نمبر 4 وہ روایت ضعیف ہے لیکن ایسے راوی کی روایت ہے جس کے متروک ہونے پر اجماع نہیں ہے، اور یہ سب اقسام امام کے نزدیک قابل احتجاج ہیں جیسا کہ ابن مندہ نے نقل کیا ہے۔ تو یہ گفتگو اس پر ہو رہی ہے کہ صالح سے مصنف کی مراد کیا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی اس کے سنن ابی داؤد کی روایات مسکوت عنہا ایک درجے کی حامل نہیں ہیں بلکہ مختلف درجات پر مشتمل ہیں، حتیٰ کہ ضعیف بلکہ شدید ضعیف بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آئندہ تفصیل سے معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ پھر سوال ہے کہ پھر جب مصنف نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ ضعف شدید کو بیان کریں گے، تو پھر محققین کی تحقیق کے مطابق ضعف شدید کے باوجود بہت سی روایات پر امام ابو داؤد نے کیوں سکوت اختیار کیا ہے، اس کے اسباب یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد صاحب پالن پوری دارالعلوم ماتلی والا، مقالے کا عنوان ہے الدر المنضود علی سنن ابی داؤد۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ جیسا کہ ابھی مولانا نے اپنے مقالے میں یہ فرمایا کہ سنن ابی داؤد کا درجہ صحیحین کے بعد ہے یا نسائی شریف کے بعد ہے، اس سلسلے میں دونوں رائے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتابوں کے مقدمات میں ذکر فرمایا ہے۔ میرے آج مقالے کا عنوان ہے الدر المنضود علی سنن ابی داؤد، اور یہ ابو داؤد کتب ستہ یعنی صحاح ستہ کی ایک اہم ترین کتاب ہے، اور ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ اس کتاب کے اندر اہم بات اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ قال ابو داؤد ہے۔ تو جہاں بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں چاہے سند کے اوپر، چاہے متن پر، چاہے کسی مشکل کلمے پر یا سند میں کسی راوی پر کوئی کلام کیا ہو، تو اس کلام کو سمجھانے کے لیے شارح الدر المنضود کے جو شارح ہیں ان کا نہج کیا ہے، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ چند مثالوں کو ذکر کروں گا اور بعض مثالوں کو چھوڑ بھی دوں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ اس کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کن اسباب کی وجہ سے اور کن وجوہات کی وجہ سے امام ابو داؤد قال ابو داؤد کہہ کر کلام فرماتے ہیں، وہ اسباب اور اغراض کیا ہیں۔ کتاب کے مطالعے سے چند چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1، پہلا سبب، کبھی کسی حدیث کے بارے میں محدثین کا اختلاف رائے بتانے کے لیے قال ابو داؤد کہہ کر کلام کرتے ہیں، یعنی اس حدیث کے منکر، شاذ، مرفوع اور موقوف ہونے میں محدثین کا اختلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب کے بالکل شروع میں باب الخاتم یکون فیہ ذکر اللہ تعالی کے تحت حدیث شریف لائے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ۔ اس کے بعد متصلاً کلام فرمایا قال ابو داؤد ھذا حدیث منکر۔ یہ کلام ہو رہا ہے سند کے اوپر۔ الدر المنضود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 2، دوسرا سبب، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو تلامذہ کسی حدیث کو ایک ہی شیخ سے روایت کرتے ہیں، مگر ان دونوں طالب علم کے الفاظ میں کمی، زیادتی یا پھر صیغہ ادا کا فرق ہوتا ہے، اسے واضح کرنے کے لیے قول ابو داؤد کے تحت کلام کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں کتاب کے اندر۔ نمبر 3، تیسرا سبب،
بعض مرتبہ حدیث کی سند میں یا اس کے متن میں کوئی مشکل کلمہ آ جاتا ہے تو اس کا صحیح ضبط بتانے کے لیے قول ابو داؤد کہہ کر کلام فرماتے ہیں. اس کی بھی مثالیں کتاب میں موجود ہیں. نمبر 4، چوتھی وجہ اور چوتھا سبب، کبھی حدیث شریف میں آنے والی کسی بات کے بارے میں امام ابو داؤد، اور یہ اہم سبب ہے، امام ابو داؤد اپنا مشاہدہ اور اپنا تجربہ بتانے کے لیے قول ابو داؤد کے تحت کلام کرتے ہیں. دیکھو، جیسا مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر بیر بضاعہ کے بارے میں اپنا مشاہدہ ذکر فرمایا، اور وہ جلد اول میں ہے، الدر المنضود، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 196. اسی طرح کتاب الزکوٰۃ میں باب صدقۃ الزرع کی احادیث کے تحت فرماتے ہیں، قال ابو داؤد شبرت قثاءۃ بمصر 13 شبرا ورأيت اترجة على بعير بقطعتين. اس کا ترجمہ، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مصر میں ایک ککڑی دیکھی جو ہم کھاتے ہیں، جس کو میں نے اپنی بالشت سے ناپا تو وہ 13 بالشت لمبی تھی. اور اسی طرح میں نے ایک نارنگی دیکھی، اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو ایک اونٹ کے اوپر لادا گیا، ایک قطعہ اس کی ایک کمر کی دائیں طرف تھا اور دوسرا بائیں طرف تھا. دیکھیے، یہ قول ابو داؤد کہا اپنا مشاہدہ بیان کرنے کے لیے جو انہوں نے مصر میں دیکھا. نمبر 5، پانچواں سبب، کبھی قول ابو داؤد کے تحت کسی بڑے محدث کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ وہ محدث اس حدیث کو روایت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو اس کی صحت میں تردد تھا. مثال کے طور پر باب المسح علی الجوربین میں، جو جلد اول کتاب الطہارت میں ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، یہ حدیث نقل فرمائی، اور اس کے بعد کلام کیا. قال ابو داؤد کان عبد الرحمن ابن مہدی لا يحدث بهذا الحدیث، کہ عبد الرحمن ابن مہدی اس حدیث کو روایت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی مشہور حدیث میں مسح علی الجوربین نہیں ہے بلکہ مسح علی الخفین ہے. لہذا اس حدیث پر کلام کیا اور ایک محدث کا نام لے کر ذکر کیا. نمبر 6، چھٹا سبب، کبھی امام ابو داؤد کوئی اصولی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قول ابو داؤد کے تحت کلام فرماتے ہیں، جیسا کہ کتاب الصلاۃ میں باب من لا يقطع الصلاۃ شیء. اسی طرح کتاب المناسک میں باب لحم الصید للمحرم کے تحت فرماتے ہیں، قول ابو داؤد اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى ما عمل به اصحابہ. کیا فرمایا؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ جب کسی مسئلے میں احادیث مرفوعہ آپس میں مختلف اور متعارض ہوں تو ایسی صورت میں صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، اس لیے کہ 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو صحابہ کا عمل دیکھو. نمبر 7، ساتواں سبب، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث میں مصنف کے 2 یا زیادہ اساتذہ ہوتے ہیں. ایسی صورت میں بسا اوقات مضمون متحد ہوتا ہے لیکن لفظوں میں فرق اور کمی بیشی ہوتی ہے. اس کی وضاحت کے لیے ابو داؤد کہہ کر کلام کرتے ہیں. مثال کے طور پر کتاب النکاح میں باب فی نکاح العبد بغیر اذن موالیہ قائم کر کے سند شروع فرمائی. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابی شیبہ وهذا لفظ اسناده وکلامه. اب یہ جملہ محتاج شرح ہے. مصنف کے اس سند میں 2 استاذ ہیں، امام احمد ابن حنبل اور عثمان ابن ابی شیبہ. تو امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ کو دونوں اساتذہ سے پہنچی ہے لیکن میں یہاں جو الفاظ نقل کر رہا ہوں وہ عثمان کے ہیں، احمد ابن حنبل کے نہیں ہیں. یہ وضاحت کے لیے. نمبر 8، آٹھواں سبب، کبھی کسی شخصیت کے کارنامے کی خوبی اور تحسین کے لیے قول ابو داؤد کہہ کر کلام کرتے ہیں. مثال کے طور پر کتاب الجہاد میں ایک روایت ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 کافرین کو قتل کیا تھا، مشہور روایت ہے.
اس کے بعد امام ابو داود نے اس حدیث کے اخیر میں فرمایا قال ابو داود ھذا حدیث حسن۔ اب ھذا حدیث حسن کہنا تو امام ترمذی کا وظیفہ ہے، لیکن امام ابو داود نے اس پر کلام کیا اور حسن کہا۔ تو اب سوال ہوا کہ امام ابو داود تو اس طرح کلام نہیں کرتے ہیں، تو شارح یہ فرماتے ہیں الدر المنضود کے مصنف کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مصنف کی مراد معنی لغوی ہے، یعنی یہ حدیث بہت اچھی ہے، امام ابو داود کو بہت پسند آئی کہ ایک صحابی نے 20 کافرین کو قتل کیا اور ان کا سامان لیا، یہ لغوی معنی مراد ہے یہاں پر۔ نمبر 9واں سبب، کبھی کسی مختلف فی مسئلے میں ائمہ کے مذاہب بتانے کے لیے قول ابو داود کا عنوان قائم فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب الایمان والنذور میں باب الحنث اذا کان خیرا کے تحت تقدیم الکفارۃ علی الحنث کا مسئلہ ذکر فرمایا، اور یہ مسئلہ مختلف فی ہے، یعنی کفارہ قبل الحنث کا جواز اور عدم جواز۔ چنانچہ فرماتے ہیں قال ابو داود سمعت احمد یرخص فیہا، میرے استاد امام احمد ابن حنبل اجازت دیتے ہیں، اور باقی ائمہ کے مسلک کے لیے کتب فقہ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ ابھی ختم کر رہا ہوں۔ نمبر 10، کبھی سند میں کوئی غیر معروف یا مہمل راوی آ جاتا ہے، یا ایسا راوی یا اس کا ہم نام کوئی راوی آتا ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے امام ابو داود قال ابو داود کہہ کر کلام فرماتے ہیں۔ نمبر 11، آخری وجہ، کبھی امام ابو داود اپنے استاد امام احمد ابن حنبل یا کسی امام یا کسی محدث کی رائے بتانے کے لیے قال ابو داود کہہ کر کلام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مشہور روایت ہے لعنت الواصلۃ والمستوصلہ، یعنی جو عورت اپنے بالوں میں بال ملاتی ہے اس عورت پر لعنت ہے، یہ حدیث مشہور ہے۔ قال ابو داود کان احمد یقول القرامل لیس به بأس، اپنے استاد امام احمد کی رائے بتائی اور یہ کہا کہ اگر عورت اپنی چوٹی میں کسی جانور کے اون کی چوٹی یا ریشمی ملاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، گویا ممانعت بالوں کے ملانے کی شعر النساء کی ہے، اور اگر جانور کے بال ملاتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو اپنے استاد کی رائے بتانے کے لیے قول ابو داود کہہ کر کلام کیا۔ یہ چند چیزیں میں نے نکالی اور ذکر کر دی، باقی ساری چیزیں مقالے میں موجود ہیں، انشاءاللہ مطالعے سے واضح ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت مولانا الیاس صاحب دیولوی، جامعہ فیضان القرآن سرسپور، انوار المحمود اور انوار المسعود کے مابین تقابل کے عنوان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر جلوہ افروز عقیدت و محبت کے مرکز حضرات محدثین کرام، مشائخ اعظام اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقالہ بعنوان امالی علی سنن ابی داود، انوار المسعود و انوار المحمود کے مابین تقابل۔ باوقار سامعین، قلت وقت کی بنا پر مقالے کے چند پہلو سامعین کے پیش خدمت ہے۔ سامعین، الحمدللہ دارالعلوم اسلامیہ عربیہ ماتلی والا کے روشن آسمان پر تخصص فی الحدیث کا شعبہ ایک ایسے مہتاب کے مانند ہے جو وقتاً فوقتاً احادیث کے ہر پہلو سے خدمت کرنے کے لیے اور خدمت کرنے والے محدثین کی تابناک زندگیوں کے تعارف اور ان کے علوم سے واقفیت کے لیے مواقع فراہم کرتا چلا آ رہا ہے۔ فجزاہم اللہ خیراً احسن الجزا۔ محترم سامعین، دین اسلام وہ واحد دین ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کا کام اسی دین کو ماننے والوں سے لیا۔ اس کے ساتھ دستور حیات بھی اللہ نے دیا، جس کے ایک حصے کو قرآن بنا دیا اور ایک حصے کو حدیث بنا دیا۔ چنانچہ جس طرح اس امت نے قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا، ویسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ حفاظت حدیث کا اہتمام کیا۔ اس لیے قرآن کی کتابت کے ساتھ ساتھ کتابت حدیث کا کام بھی ہوتا رہا۔ امالی کی تعریف۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں حفاظت حدیث کے 3 طریقے استعمال کیے گئے: حفظ حدیث،
تعامل علی الحدیث اور کتابت، جس کو املا بھی کہتے ہیں اور جمع کے صیغے کے ساتھ امالی کہتے ہیں۔ چنانچہ زبدۃ الاتقیاء مرشد زمان قبلہ و ماوا حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ اپنے درس میں فرماتے ہیں امالی املا کی جمع ہے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ شیخ درمیان میں بیٹھ جاتے اور ان کے شاگرد ان کے ارد گرد قلم دوات لے کر بیٹھ جاتے، پھر شیخ درس و تقریر فرماتے اور تلامذہ اس کو لکھ لیتے، پھر وہ ایک کتاب بن جاتی، اس کا نام امالی رکھ دیتے۔ پہلے یہی دستور تھا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب طباعت کا رواج عام ہو گیا تو احادیث کی تدریس کے لیے املا کی ضرورت باقی نہ رہی، لیکن احادیث کی تشریح اور اس کے متعلقات جو استاد بطور تقریر بیان کرتے ہیں اسے قلم بند کرنے کا دستور اب تک جاری ہے، اور آج کل انہی تقاریر کو امالی کہتے ہیں۔ امالی کی تاریخ، امالی کی ویسے کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، ہاں البتہ اگر علوم اسلامیہ کی املا کی ابتدا معلوم کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا دور نبوی سے ہو چکی تھی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کتابت بھی کرواتے تھے اور کبھی اپنے اقوال کو لکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ابواب العلم میں اس پر ایک مستقل باب قائم فرمایا ہے، باب ما جاء فی الرخصۃ فیہ۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، قال کان رجل من الانصار یجلس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث فیعجبہ ولا یحفظہ فشکا ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی لا اسمع منک الحدیث فیعجبنی ولا احفظہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعن بیمینک واومأ بیدہ لخط۔ اس سے معلوم ہوا کہ املا کا رواج دور نبوی میں بھی موجود تھا، اسی طرح اس کے بعد کے قرون میں بھی یہ طریقہ رہا، لیکن پھر طباعت کا رواج عام ہونے کی وجہ سے خیر القرون کا املا کا وہ طریقہ باقی نہ رہا۔ البتہ استاذ کی تقریر کو جمع کرنے کا طریقہ اب تک جاری و ساری ہے، اور اسی مجموعے کو امالی کا نام دیا جاتا ہے، اور بعض علماء اس کو تعلیق بھی کہتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے مقدمے میں امالی کی تعریف کی گئی ہے، هو ان يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم مما فتح الله عليه من المطالب الحديثية من ظهر قلبه وتكتبه التلامذة۔ اس طرح کی درسی تقریریں بہت ساری منصہ شہود پر آ چکی ہیں، انہی میں زیر بحث تقریر انوار المحمود اور انوار المسعود ہے جو حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے دروس پر مشتمل ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے نمایاں عنوان آپ کا اجتہادی درس اور درسی خصوصیات ہیں۔ درس میں آپ نے انقلابی تبدیلیاں کی، چنانچہ آپ کے ممتاز شاگرد حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے درس حدیث میں کچھ ایسی خصوصیات نمایاں ہوئیں جو عام طور سے دروس میں نہ تھی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کا انداز درس دنیا درس و تدریس میں ایک انقلاب عظیم واقع ہوا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد رشید عظیم محقق مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب کی خصوصیات درس پر اپنے البیل انداز میں رقم تراز ہیں۔ خیال تھا کہ جیسے عام طور پر ہمارے مدارس کا دستور ہے طلبہ کتاب کی عبارت پڑھیں گے اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس عبارت کا ترجمہ اور مطلب طلبہ کو بتائیں گے، لیکن پہلی دفعہ درس کے ایک نئے طریقے کے تجربے کا موقع میرے لیے یہ تھا کہ ابھی بسم اللہ بھی کتاب کی شروع نہیں ہوئی تھی کہ علم کا ایک بحر بے کراں میرے دل و دماغ کے ساحلوں سے ٹکرانے لگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ پہلے دن کے پہلے ہی سبق میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ برسوں میں حاصل ہونے والی معلومات یکایک میرے سامنے آ گئی۔ یادداشت اور حافظے کی غیر معمولی قوت کا نتیجہ تھا کہ معلومات کا طوفان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اندر تلاطم پذیر رہتا تھا۔ انوار المحمود کا تعارف۔ کتب احادیث میں سنن ابی داؤد ایک عظیم کتاب ہے، اس طرز کی کوئی کتاب اس سے پہلے وجود میں نہیں آئی۔
اس کی تعریف کا جو مقصد ہے اور یہ کتاب جو خصوصیات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اس نے اس کتاب کو بہت اہم بنا دیا ہے، جو اس خط سے واضح ہے جو صاحب سنن نے اہل مکہ کے نام لکھا ہے۔ لہذا ہر زمانے میں طالبین حدیث اور علماء محدثین نے الگ الگ جوانب سے اس کی خدمت کی ہے۔ اسی سنہرے سلسلے کی ایک کڑی انوار المحمود شرح سنن ابی داؤد ہے۔ یہ شرح محدث جلیل امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس افادات و تحقیقات پر مشتمل ہے، جس کو جمع کیا ہے آپ ہی کے شاگرد رشید شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق صاحب نجیب آبادی نے۔ مؤلف نے اس میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کے ساتھ بذل المجہود کے منتخب فوائد کو بھی شامل کیا ہے۔ نیز حضرت شیخ الہند اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ کے بھی درسی افادات کو شامل کیا ہے۔ صاحب عمالی فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا مسودہ حضرت کی حیات ہی میں قلمبند کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس کے بعض مواضع کا مطالعہ فرما کر اظہار مسرت و اطمینان فرمایا، جیسا کہ آپ کے ان خطوط سے ظاہر ہوتا ہے جو آپ نے مؤلف کے نام ارسال فرمایا، جس میں آپ فرماتے ہیں: صدیقی العزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا التعلیق المسمى بانوار المحمود على سنن ابی داؤد قد امعنت النظر في بعض مباحثه فوجدته منقحا في الاخطاء اللفظیة والمعنویة الى آخرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس تعلیق کے بعد مباحث کا میں نے بنظر غائر مطالعہ کیا تو اس کو لفظی اور معنوی غلطیوں سے منقح پایا۔ مجھے اس تعلیق سے بڑی مسرت ہوئی کہ تم میری مراد کو اچھی طرح سمجھے ہو۔ انوار المسعود کا مختصر تعارف۔ ہماری بحث کا ایک جز انوار المسعود ہے۔ صاحب بذل المحمود فرماتے ہیں کہ یہ غیر مطبوع عمالی ہے جو راندیر جامعہ حسینیہ کے کتب خانے میں موجود ہے۔ صاحب بذل المحمود کے مطابق یہ بڑی تختی میں 285 صفحات پر مشتمل ہے، جس کا ایک صفحہ 26 سطروں پر مشتمل ہے۔ شروع کے چند صفحات باریک خط سے اور پھر مابعد کا حصہ آخر تک موٹے خط سے مرقوم ہے۔ شروع کے 3 صفحات اردو میں اور باقی عربی میں ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت مولانا رضوان الدین صاحب معروفی جو حاضر نہیں ہو سکے، ان کی جگہ پر مقالہ پیش کریں گے ان کے صاحبزادے حضرت مولانا رشید الدین، جامعہ اشاعت العلوم عقل قوا۔ مقالے کا عنوان ہے تحفۃ الاحوذی شرح سنن الترمذی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تحفۃ الاحوذی ایک منہجی و تنقیدی مطالعہ۔ اس عنوان پر والد صاحب کو مقالہ لکھنے کا ایما کیا گیا تھا، لیکن ہجوم کار اور مصروفیات کی بنا پر بندے کی طرف یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ الحمدللہ بندے نے اس موضوع پر اللہ کے فضل سے کچھ خامہ فرسائی کی ہے اور اس کے اہم عناوین اور مباحث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس عنوان کے جو ذیلی عناوین ہیں وہ ہیں: کتاب کا منہج اور خصوصیات، شرح حدیث میں آپ کا طریقہ کار، احادیث سے مستنبط علمی فوائد و نکات میں آپ کا منہج، سند حدیث میں موجود روات کے بارے میں آپ کا اسلوب و منہج، تقریب التہذیب سے استفادے کا منہج، ضبط اسماء میں آپ کا طریقہ کار، وفی الباب میں مصنف کا منہج، غرائب الحدیث میں آپ کا طریقہ کار، مذاہب فقہا و دلائل میں آپ کا منہج، نقل مذاہب میں آپ کا طریقہ، بحث و دلائل میں آپ کا اسلوب، حدیث پر حکم لگانے میں آپ کا طریقہ کار، علماء احناف کے خلاف آپ کا تعصب، تخریج حدیث میں آپ کا منہج، علل حدیث میں آپ کا طریقہ کار، کتب سابقین سے استفادہ میں مصنف کا منہج، علامہ مبارک پوری کا علامہ کشمیری پر جانبدارانہ نقد، مواخذات و مسامحات۔ سب سے پہلے منہج و خصوصیات۔ چونکہ مصنف تقلید بیزار ہیں، اس لیے کسی خاص فقہی مسلک کی پابندی نہیں کرتے ہوئے جو رائے مناسب لگی اختیار فرمائی۔ ابتدائی 3 جلدوں میں شرح تفصیلی اور طویل ہے، اس کے بعد جہاں ضرورت محسوس ہوئی تطویل اختیار کی، ورنہ اختصار کی راہ پر گامزن رہے۔ روات کے تراجم پر خاص توجہ دی۔ اکثر تراجم کتب رجال سے لفظ بلفظ نقل کیے یا معمولی ترمیم کے ساتھ پیش کیے۔
گاہے جس ماخذ سے ترجمہ لیا اس کا حوالہ دیا، کبھی نہیں دیا۔ تراجم روات میں بنیادی طور پر درج ذیل مسادر سے استفادہ کیا ہے۔ تقریب التہذیب حافظ ابن حجر عسقلانی کی، خلاصۃ تہذیب تہذیب الکمال صفی الدین خزرجی کی، تہذیب التہذیب ابن حجر عسقلانی، اور تذکرۃ الحفاظ حافظ ذہبی کی۔ خاص طور پر اول ذکر دو کتاب، چونکہ تقریب التہذیب اور خلاصۃ تہذیب تہذیب الکمال کتب رجال کا عرق اور جوہر ہے، اس لیے مصنف نے اسے کثرت سے استفادہ کیا ہے۔ جامع ترمذی کی احادیث کی تخریج عموماً کتب ستہ کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ مقدمے کی 15ویں فصل میں جامع ترمذی میں وارد مقرر ابواب اور مقرر احادیث کی تعین فرمائی ہے، اور بالتفصیل ایک ایک حدیث کے تکرار کے مقامات و مواضع بیان فرمائے۔ حدیث کے درجے پر روشنی ڈالی، علل بھی بیان کیے، بعض اوقات امام ترمذی سے اختلاف کیا اور دیگر محدثین کی رائے پر اعتماد کیا۔ وفی الباب کی احادیث کی تخریج فرمائی۔ مصنف کو جہاں وفی الباب میں اشارہ کردہ روایتوں کے علاوہ دیگر روایتیں ملی، ان کی بھی تخریج فرمائی۔ غریب و مشکل الفاظ کی وضاحت کی، قرآن حدیث اور اشعار عرب سے استدلال کیا، سند و متن کے اشکالات کو حل کرنے پر زور دیا۔ امام ترمذی کے بعض مقامات پر تسامحات کی نشاندہی کی۔ اکثر مقامات پر جہاں علماء کے اختلافات ہیں، راجح مرجوح کی تعین نہیں کی، کہیں کہیں فرمائی ہے۔ امام ترمذی جن فقہا کے مذاہب قومن کے لفظ سے بیان کرتے ہیں، مصنف نے اس کی مراد واضح فرمائی۔ امام ترمذی نے جن فقہا کے مذاہب ذکر کیے، شارح اس پر مزید کا اضافہ فرماتے ہیں۔ امام ترمذی حدیث باب کی مناسبت سے مذاہب ذکر فرماتے ہیں، مصنف نے ان کے دلائل بھی بیشتر مقامات پر ذکر کیے۔ اگر اس میں کوئی قول آپ کی نگاہ میں راجح ہے تو اس کی بھی تعین فرماتے ہیں۔ بعض مقامات پر نقل مذاہب میں امام ترمذی کا تختیہ بھی کیا ہے۔ کتاب کے آخر میں امام ترمذی کی العلل کی شرح لکھی، جس کا نام رکھا شفاء الغلل فی کتاب العلل۔ حدیث اور سند میں موجود مبہم شخصیات کو واضح کیا، جیسے رجل من الانصار وغیرہ کی وضاحت۔ بعض نسخی اغلاط کی تصحیح کی۔ مقدمے کی 41ویں فصل میں آپ نے دنیا کے مختلف لائبریریوں میں موجود علمی نوادرات اور حدیثی مخطوطات کی نشاندہی فرمائی۔ اسی طرح مقدمے کی ایک فصل میں جامع ترمذی کے تمام روات کو حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق ذکر کیا، جس میں صرف ان کے نام اور کنیہ ذکر فرمائی، گویا یہ روات کی ایک فہرست ہے۔ اسماء میں جہاں اشتباہ اور التباس کا اندیشہ ہو تو اس کی توضیح فرماتے ہیں۔ سند یا متن میں مشکل اور غیر مانوس الف ناموں کے ضبط کا اہتمام فرمایا۔ مشکل مقامات پر نحوی ترکیب ذکر فرمائی۔ احادیث سے مستنبط فوائد و علوم کو بھی شامل کتاب فرماتے ہیں۔ اگر کسی حدیث کے ضمن میں عقیدے سے متعلق کوئی بات آ جائے تو اس کی وضاحت کرتے، فرقہ ضالہ منحرفہ کا رد اور اہل سنت کے موقف کا علمی انداز میں اثبات۔ ممکن ہو تو ہر حدیث کی تشریح قرآن کی آیت سے۔ شرح حدیث میں آپ کا منہج قرآن سے شرح کرتے ہیں، حدیث سے اگر مل جائے تو حدیث سے شرح کرتے ہیں، کبھی حدیث سے ثابت شدہ معنی کو قرآن سے مؤید کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آثار صحابہ سے بھی آپ تشریح فرماتے ہیں، اور حدیث کی اگر شرح میں متعدد اقوال ہے تو جو اوفق للنص ہو اسے راجح قرار دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآنی آیت کے ذریعے لغوی معنی کے ابعاد و حدود طے کرتے ہیں، جیسے طہور کے معنی کیا ہے، طاہر مطہر دونوں، یا صرف طاہر ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا سے طے کیا کہ یہ مطہر مراد ہے۔ علل و حکم پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سابقین شراح سے کثرت سے استفادہ کرتے ہیں، بالخصوص حافظ ابن حجر اور قاضی شوکانی سے بکثرت نقل کرتے ہیں۔ احادیث سے مستنبط علمی فوائد و نکات میں آپ کا منہج۔ مصنف بھی دیگر محدثین کی طرح حدیث سے علمی فوائد و نکات کا استنباط فرماتے ہیں۔ ان فوائد میں کبھی احکام کی علتیں، حکمتیں، کبھی مقصد روایت، کبھی آداب و مستحبات کی طرف رہنمائی، کبھی کسی فقہی مسئلے کا استنباط، کبھی کسی مسئلے میں اپنے موقف کی تائید، کبھی الفاظ کے اطلاقات کے ابعاد و حدود، تو کبھی کسی رائے، خیال و نظریے کی تردید شامل ہوتی ہے۔ مصنف زیادہ تر یہ مستفادات کسی سے نقل کرتے ہیں، کبھی خود بھی استخراج کرتے ہیں، اور کبھی کسی کے استنباط کردہ مستفاد کی تردید کرتے ہیں۔ استخراج میں کبھی تو اختصار تو کبھی دراز نفسی سے کام لیتے ہیں۔ گاہے کسی کے مستفادات نقل کرنے کے بجائے احالے پر اکتفا کرتے ہیں۔ سند میں موجود روات کے بارے میں آپ کا اسلوب و منہج۔ تراجم روات پر مصنف نے خصوصی توجہ دی۔ روات کی تعین، ضبط راوی، درجہ راوی، طبق راوی اور راوی مروی عنہ کے سماع و اتصال پر آپ نے خصوصی بحث فرمائی ہے، اور جن کتابوں سے استفادہ کیا اس کا ذکر آ چکا۔ فی الباب میں مصنف کا منہج۔ آپ فی الباب میں ذکر کردہ صحابی کی کبھی مکمل حدیث لفظ بلفظ نقل فرماتے ہیں، کبھی صرف متعلقہ جز ذکر فرماتے ہیں، کبھی اس کی
حدیث ذکر کر کے اس کی سندی حیثیت پر گفتگو بھی کرتے ہیں، کبھی صرف ماخذ کے حوالے پر اکتفا کرتے ہیں، کبھی ایک ہی مقام پر وفی الباب کی بعض احادیث کی تفصیلی تقریر فرماتے ہیں تو بعض کی مختصر، کبھی وفی الباب کی احادیث کی تخریج نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غرائب الحدیث کا پر اجمالی تبصرہ آ چکا ہے، قرآن، حدیث، اشعار سلف وغیرہ سے آپ ذکر کرتے ہیں، اور بحث و دلائل میں راجح قول کی تعین روایت اور درایت دونوں لحاظ سے آپ محاکمہ قائم کرتے ہیں، دلائل میں تقابل کرتے ہیں، جرح و تعدیل پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں، اور سابقین شراح پر بکثرت آپ اعتماد کرتے ہیں، انہیں سے نقل کرتے ہیں۔ البتہ آپ کے منہاج میں کچھ قابل اخذ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ دلائل میں استیعاب سے کام نہیں لیتے، خاص طور پر جو احناف کے مستدلات ہوتے ہیں اس میں آپ زیادہ باریک بینی اور استیعاب کی کوشش نہیں کرتے اور اسے ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مذاہب عمومی طور پر شروع حدیث سے نقل کرتے ہیں، نہ یہ کہ کتب فقہ سے، اور اس سلسلے میں کئی مصنف سے تسامحات بھی ہوئے ہیں۔ حدیث پر عموماً تو امام ترمذی نے حکم لگایا ہے، جہاں امام ترمذی نے حکم نہیں لگایا کبھی مصنف وہاں تخریج کر دیتے ہیں، کبھی مصنف حکم لگا دیتے ہیں، کبھی حکم نہ لگا کر کوئی علت ہو تو اسے بیان کر دیتے ہیں، اور کہیں کہیں ائمہ حدیث کا تفصیلی کلام بھی نقل کرتے ہیں۔ اور جہاں امام ترمذی نے حکم لگایا ہے کبھی اس سے اتفاق کرتے ہیں تو کبھی اس سے امام ترمذی سے اختلاف بھی کرتے ہیں، کبھی کسی جزوی راوی وغیرہ کے بارے میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اسے بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ علماء احناف کے خلاف آپ کا تعصب یہ کتاب میں جگہ جگہ دیکھا گیا ہے۔ مصنف عموماً احناف کے مستدلات کو رد کرنے میں جانبداری سے کام لیتے ہیں، اور اس میں وہ باریک بینی جو ان کے اپنے مستدلات کی اس بات میں ہوتی ہے وہ یہاں نہیں پائی جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر کانا مع مضارع، استقبال قبلہ کے مسئلے میں، استنجا کے وقت استقبال قبلہ کے مسئلے میں وہاں دوام اور استمرار پر استدلال کرتے ہیں، جبکہ خود اسی قاعدے کو دوسری جگہ پر رد کر چکے ہیں۔ حدیث بریدہ کو امام ترمذی کے حوالے سے غیر محفوظ کہا ہے، جبکہ حدیث بریدہ کو امام عینی، مغلطائی، عراقی اور دیگر محدثین نے اسے صحیح قرار دیا اور امام ترمذی کے قول کو نادرست قرار دیا ہے۔ دلائل کی روشنی میں امام ترمذی کا قول کمزور ہے، لیکن امام اشارے نے هو من ائمۃ هذا الشان، الترمذی من ائمۃ هذا الشان کہہ کر ان کے قول کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے، ورنہ اسی کتاب میں بیشتر مقامات پر امام ترمذی کو متساہل گردانا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ اسفال بالفجر کی احادیث کو، تمام احادیث کو صحاب مجمع کی پیروی میں ضعیف کہہ دیا، جبکہ اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو بعض حدیثیں صحیح تھی اور بعض حسن تھی۔ مد صوتہ کا معنی آپ نے جہر میں محدود کر دیا، جبکہ خود اسی کتاب میں اس کے اور بھی دیگر معنی موجود ہیں۔ خیر، اسی طریقے سے علامہ کشمیری کے اوپر جو آپ نے نقد کیا ہے اس کے متعلق مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر جہاں آپ نے نقد کیا ہے اس کے جائزہ لینے کے بعد تین طرح کی باتیں سمجھ میں آئی۔ نمبر ایک، بیشتر وہ مقامات ہیں جہاں پر علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات درست نہیں ہے، اور وہاں پر آپ کو بات سمجھنے، یعنی آپ علامہ کشمیری نے جو بات کہی ہے وہی بات صحیح ہے۔ اس کی مثالیں بھی مقالے کے اندر کئی ایک جو ہے موجود ہے۔ اس کی ایک مثال، امام علامہ کشمیری نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے عصر کے وقت کے لیے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ظہر اس وقت پڑھتے تھے جب آفتاب اس جگہ پر ہوتا تھا جہاں صبح سورج طلوع ہونے کے وقت مغرب میں ہوتا ہے، اور عصر اس وقت پڑھتے تھے جب ڈوبنے کے وقت مغرب میں ہوتا ہے۔ یہ روایت عرف الشذی کے اندر روایت کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن مختصر لفظوں میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ نے شارح نے کہا ہے کہ یہ روایت ترمذی میں کہیں موجود نہیں ہے، حالانکہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اذان میں ترجیح کا مسئلہ ہے، علامہ کشمیری نے اس اذان بلال کو اصل قرار دیا ہے، مگر مصنف نے اس کو غیر اصل کہنے کی کوئی دلیل اس پر ذکر نہیں کی ہے۔ تو خیر، امام علامہ کشمیری پر جو نقد کیا ہے بیشتر تو وہ مقامات ہیں جہاں پر صاحب تحفہ سے تسامح ہوا ہے، اور کچھ مقامات وہ ہیں جہاں پر ان کو علامہ کشمیری کی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ جیسے علامہ کشمیری نے کہا ہے کہ سلف میں تدلیس نہیں تھی،
تو حضرت کی مراد یہ تھی کہ تدلیس بہت کم تھی، کثرت کا آپ کا انکار مقصود ہے، مگر انہوں نے نفس وقوع کا انکار سمجھا اور اس کے اوپر انہوں نے پھر عبارتیں پیش کی ہے۔ تیسری قسم وہ تھی کہ جس میں واقعی شارح مبارک پوری کی بات درست تھی اور علامہ صاحب العرف الشذی کی عبارت سے جو بات نکلتی ہے وہ درست نہیں تھی۔ ایسے 3 مواقع بھی ہم نے ذکر کیے، مگر وہاں پر علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ یہ کاتب کی غلطی سے یہ ہوا ہے، حضرت کی اس میں حضرت کی طرف سے یہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان محدثین کے علوم سے صحیح طور پر ہمیں استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب ایلولوی دارالعلوم کنٹھاریا، مقالے کا عنوان ہے عارضۃ الاحوذی شرح سنن ترمذی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارضۃ الاحوذی شرح سنن ترمذی، اس کے ساتھ میں دعوت نامے میں عناوین بھی طے تھے۔ ان عناوین کے تذکرے کے بغیر انہی عناوین پر وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمہید کو چھوڑ کر حضرت کا تعارف تھا مختصر۔ چنانچہ امام ابن العربی المالکی اسلامی علمی تاریخ میں اندلس کے علماء کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ انہی میں ایک درخشندہ نام علامہ قاضی ابو بکر ابن العربی کا ہے۔ آپ نہ صرف فقہ اور اصول کے امام تھے بلکہ محدث، مفسر، خطیب بھی تھے، اور آپ کی تصانیف نے بعد کی صدیوں میں اہل علم کے لیے استفادے کا وافر ذخیرہ چھوڑا۔ آپ کا نام و نسب ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن احمد لقب ابن العربی ہے۔ آپ الاندلسی اور الاشبیلی المالکی المعافری بھی کہے گئے ہیں۔ آپ کی سن پیدائش کے متعلق تقریباً 3 قول ہیں۔ راجح قول 22 شعبان 668 ہجری ہے، اور ابن خلقان نے 469 بھی لکھا ہے، اور شاہ عبد العزیز نے 448، اور 448 کو سن پیدائش میں ذکر کرنا یہ کتابت اور طباعت کی غلطی ہے۔ اس کی تائید خود اس بات سے ہوتی ہے کہ ابن العربی کے شاگرد ابن بشقوال بفتح الفاء وسکون الشین وضم الکاف نے خود نقل کیا ہے کہ ہم نے ابن العربی سے پوچھا تو انہوں نے خود بیان کیا کہ میری پیدائش شعبان المعظم میں 468 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس لیے اور ساتھ ساتھ میں ان کے والد نے جبکہ حکومت عبادیہ کا سقوط ہو رہا تھا، اس وقت سیاحت اور علم کے لیے جو سفر کیا، تو اس وقت ان کی عمر کے متعلق بھی جو 17 سال لکھی گئی ہے، اس سے تائید ہوتی ہے کہ 448 صحیح نہیں ہے۔ خاندانی آپ کا پس منظر امام ابو بکر ابن العربی کا خاندانی تعلق یمن کے قبیلہ معافر سے ہے، اس لیے آپ کو معافری بھی کہا گیا ہے، اور آپ کے والد ابو محمد عبداللہ کو علمی و دنیاوی وجاہت حاصل تھی، اور اشبیلیہ کے ممتاز علماء اور رؤساء میں آپ کا شمار تھا۔ فقہ و ادب کے ماہر اور شعر اور سخن گوئی کا عمدہ ذوق رکھتے تھے، اور حکومت عبادیہ میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے، بلکہ بنو عباد کی جانب سے بہت سے اعلیٰ مناصب پر ان کے والد فائز بھی رہ چکے، اور جب زوال ہونے لگا تو اس وقت انہوں نے سفر بھی شروع کر دیا۔ اور ان کے والد اور بیٹے ابن العربی دونوں میں ایک بات میں شدید اختلاف تھا کہ والد ابن حزم ظاہری کے بڑے مداح تھے اور ان کے بڑے اصحاب میں شمار ہوتے تھے، اور یہ اپنے والد کے برخلاف ابن العربی ابن حزم کے سخت ناقد تھے، بلکہ ان کی کئی علمی باتوں پر علمی انداز سے گرفت بھی کرتے تھے۔ آپ کا وطن بلاد مغرب میں اندلس کے مشہور شہر جو بڑا شہر شمار ہوتا تھا، اور اس زمانے میں اندلس کا یہ پائے تخت رہ چکا ہے، اشبیلیہ تھا۔
آپ کی ابتدائی تعلیم اندلس میں اپنے والد اور اپنے ماموں جان سے ہوئی اور اس کے علاوہ دیگر علماء سے، اور جیسے عرض کیا کہ آپ نے حکومت عبادیہ کے سقوط کا جب خطرہ محسوس ہونے لگا، ان کے والد کی سربراہی میں سیاحت اور علم کے لیے سفر شروع کیا۔ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ وطن واپس تشریف لائے ہیں، اور وطن واپسی کے بعد آپ نے تدریسی اور لوگوں کی رہبری کی خدمت انجام دی۔ سن ہجری 491 میں اندلس میں واپس تشریف لائے ہیں۔ واپسی سے قبل ان کے والد کا راستے میں انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی تصانیف بھی بکثرت ہے۔ ان میں عریضۃ الاحوذی، شرح جامع ترمذی، اور تفسیر القرآن المجید، کوكب الحدیث والمسلسلات، الاصناف، فقہ میں امہات المسائل، نزہۃ الناظر، سطر العورہ، المحصول، اصول فقہ میں حسم الداء فی الکلام علی حدیث سوداء۔ آپ کی وفات کے متعلق ہے کہ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ربیع الاول میں 543 ہجری میں اس وقت ہوئی جب وہ مراکش سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور ان کی تدفین کہاں ہوئی اس کے متعلق دو قول ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ آپ کی وفات، آپ کی تدفین باب المحروق سے باہر قبرستان پر ہوئی۔ یہ ایک دم اختصار کے ساتھ حذف کرتے ہوئے میں نے پیش کر دیا۔ عریضۃ الاحوذی کا مقام، چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا نعلم احدا شرح کاملا للقاضی ابو بکر بن العربی، ان سے پہلے کسی کو مکمل شرح کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ ان کے لئے اسبقیت ہے۔ غرائب الحدیث میں منہج و اسلوب، میں نے اپنے مقالے میں بھی غریب سے کیا مراد ہے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے کہ جو کہا ہے اسی کو لکھ دیں۔ چنانچہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے مطالعہ کرنے سے محسوس ہوا کہ آپ خود بہت سے مقامات پر غریبہ کہہ کر کے وضاحت فرماتے ہیں، اور غریبہ کہہ کر کے کبھی تو کلمات کی وضاحت فرما رہے ہیں، اور وضاحت کے لیے آپ نے کبھی لغوی تحقیق پیش فرمائی، کبھی صرفی اصول کو پیش کیا، کبھی نحوی اصول کو بھی پیش کیا، اور ان ساری باتوں کی مثال ہم نے وہاں متعدد مثالیں جہاں مل سکی خود انہی کی شرح سے پیش کر دی ہے۔ ان میں سے ایک بات پیش کر دو، صرف مثال۔ باب ما جاء فی البول یصیب الارض، اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بدوی صحابی رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے یہ دعا کہ اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے جو ان کو فرمایا لقد تحجرت واسعا، اس تحجرت واسعا کے ضمن میں، ویسے انہوں نے اسی حدیث کے ضمن میں غریبہ میں فرمایا فی خمسۃ الفاظ، ان کو چھوڑ کر کے تحجرت واسعا، تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ نے باب تفعل میں جو معنی اور جو خاصہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کا ترجمہ سیدھا منعت کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ مثال ہے گویا کہ آپ صرفی اصول کی بھی پورا لحاظ رکھتے ہیں، اور آگے جا کر کے نحوی اصول کی بھی پوری رعایت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے مسال الخفین میں وَلَكِن مِّن غَائِطٍ وَبَوْلٍ، تو اس جگہ پر لیکن کو استعمال کرنا کس طرح درست ہوا اور کیا تقدیر ہوگی کہ عبارت صحیح بنے گی، تو اس کی آپ نے غرابت میں شامل کرتے ہوئے نحوی قاعدے کو پیش کرتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ ساری چیزیں اندر موجود ہیں، مختصر طور پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا عنوان تھا اس کے ضمن میں تعارض احادیث میں طریقہ کار، تو تعارض احادیث میں علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جمہور محدثین اور فقہاء کرام ہی کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ مختلف متعارض احادیث کے مابین اولاً طریقہ جمع کو جمع متظر ہو، اور اگر نسخ کی کوئی دلیل موجود ہو تو پھر نسخ، اور نسخ نہ ہو تو پھر ترجیح، اور اگر ترجیح کا بھی امکان نہ ہو تو پھر توقف، اور پھر اس پر بھی ہم عبارت ان کی شرح سے ذکر کی ہے۔ پھر اس پر میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا ہے، اور حقیقت میں یہاں جب شرکت کے لیے آ رہا تھا تو مولانا مفتی اقبال صاحب موجود ہیں، اور بہت سے اور دوسرے علماء حضرات بھی تھے،
کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ اس سے پہلے سے حضرت سے واقف ہیں۔ کھروڑ دارالعلوم میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی مفکر رحمہ اللہ نے تمام مدارس کے چنندہ علماء کو جمع کیا تھا، تو اس وقت میں حضرت نے حضرت کو ذمہ داری دی تھی، اور حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے روتے ہوئے فرمایا تھا کہ بھائی یہ شخصیت یعنی مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ یہ شخصیت جا رہی ہے، ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور یہ کچھ فکر رکھتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو جمع کی ہے۔ اور اس وقت حضرت مولانا کو ذمہ داری دی تھی کہ علماء میں جمود پیدا ہو رہا ہے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو جمود کے لفظ سے ہی فرمایا تھا کہ علماء میں مطالعے میں کے اعتبار سے جمود پیدا ہو رہا ہے، علماء کو ذرا بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گویا کہ حضرت نے متفقہ طور پر یہ کام ایک عنوان ہی کے تحت ہی صحیح لیکن یہ کام فرمائے ہیں، اور گویا کہ اپنے مربی اور اپنے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو آپ نے اوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان فکروں کو قبول فرمائے کہ آپ نے حقیقت میں بہت سے حضرات کو کئی صفحات پڑھنے پر مجبور ہی کر دیا کہ جب ایک عنوان دے ہی دیا اور عنوان کے ساتھ ساتھ میں کتابوں کے بھی حوالے دے دیے اور اہم عنوان کے ضمن میں ذیلی عنوان دے دیے کہ ان عنوان پر لکھ کر کے بھیجنا ہے، تو جو چاہت حضرت کی تھی مفکر اسلام مفکر گجرات رحمہ اللہ کی، اس چاہت کو آپ پورا کر رہے ہیں اور ہم سب کو بیدار کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا عمران صاحب کیسر پوری دارالعلوم تاراپور، عنوان ہے تکرار، اختصار، تقطیع حدیث اور امام قزوینی۔ مقالے کا عنوان ہے تکرار، اختصار، تقطیع حدیث اور امام ابن ماجہ۔ ذیلی عناوین ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث کو مکرر درج کرنے میں امام ابن ماجہ کے مقاصد، اختصار حدیث میں آپ کا طریقہ کار، تقطیع حدیث میں آپ کا منہج، موقوف روایات میں آپ کا منہج، تراجم ابواب میں آپ کا اسلوب، مرسل روایات میں امام ابن ماجہ کا طریقہ کار، مقررات کو درج کرنے میں امام ابن ماجہ کے مقاصد۔ جب امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی باب میں متن کو مقرر لاتے ہیں تو آپ کے سامنے عموماً 7 مقاصد میں سے ایک مقصد ہوتا ہے۔ نمبر 1 دفع غرابت، نمبر 2 تقویت حدیث الباب، نمبر 3 اختلاف سند، نمبر 4 اختلاف متن، نمبر 5 وضاحت اجمال و ابہام، نمبر 6 بیان تعدد طرق، اور نمبر 7 علو اسناد۔ تقویت حدیث الباب، کبھی باب میں درج کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح روایت نہیں ملتی ہے تو ایسے موقع پر مطابعت میں متعدد روایتیں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ حدیث الباب کو تقویت حاصل ہو جائے اور ذوق کے درجے سے اوپر ہو جائے۔ جیسے باب المحافظت علی الوضو کے تحت 3 روایتیں ذکر کی ہیں، پہلی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، دوسری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور تیسری ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ تینوں روایتیں کلام سے خالی نہیں ہے۔ پہلے میں منصور اور سالم بن ابی الجعد کے درمیان انقطاع ہے، دوسری سند میں لیث بن ابی سلیم ضعیف ہے، تیسری سند میں اسحاق بن اسد ضعیف ہے اور ابو حفص دمشقی مجہول ہے، لیکن اس درجے کے ضعف والے نہیں ہے جن کے ترک پر محدثین کا اتفاق ہے، بلکہ ضعف کے نچلے درجے والے ہیں جن کے مجموعے سے حدیث کو قوت حاصل ہوئی ہے۔ اختلاف سند، بعض مرتبہ سند میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کو بیان کرنے کی غرض سے حدیث کو مقرر لاتے ہیں، جیسے باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ میں مقرر روایت لائے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شعبۃ خیرکم وقال سفیان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مقرر لائے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ یحییٰ ابن سعید قطان کی سند میں علقمہ اور ابو عبد الرحمن کے درمیان سعد بن عبیدہ کا واسطہ ہے اور امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں واسطہ نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ محمد بن علی مشارق الانوار الوہاجہ میں فرماتے ہیں
أتى به لبيان الاختلاف على سفيان حيث كان في رواية يحيى القطان السابقة أدخل بين علقمة وبين أبي عبد الرحمن سعد بن عبيدة وخالفه وقيع فلم يدخله، وقد سبق أن رواية القطان شاذة مما وهم فيه على سفيان، بل قال ابن عدي إنه لم يخطئ القطان إلا في هذا الحديث سبحان من وسع علمه وجل جلاله۔ وضاحت اجمال و ابہام، بعض مرتبہ حدیث الباب میں اجمال یا ابہام ہوتا ہے تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے حدیث کو مکرر لاتے ہیں، جیسے ابواب الرہون میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من یہودی طعاما الى اجل ورہنہ درعہ۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، لیکن اس میں 3 باتیں مبہم ہیں، مراد طعام کی مقدار، عقد رہن کا زمانہ۔ ان کی وضاحت کے لیے 3 روایتیں اور لائے ہیں، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وضاحت ہے کہ طعام سے مراد شعیر یعنی جو ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، روایت میں عقد کے زمانے کی تعین ہے کہ قرب وفات کے زمانے میں آپ علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا تھا اور اسی حال میں آپ کا وصال پرملال ہوا ہے، فاندفع احتمال النسخ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ جو کی مقدار 30 سا ہے۔ علو اسناد، کبھی عالی سند والی روایت کو درج کرنے کے لیے حدیث کو مقرر لاتے ہیں، جیسے باب الایمان میں پہلی 2 روایتیں، دونوں روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور متفق علیہ ہے، مگر پہلی روایت سباعی یعنی 7 واسطے والی ہے اور دوسری روایت سداسی یعنی 6 واسطے والی ہے، جس کو نحوہ سے مختصراً ذکر کیا ہے۔ اختصار و تقطیع حدیث میں امام ابن ماجہ کا طریقہ کار، جب سند اور متن کی شرائط میں وسعت ہوتی ہے تو بعین ہی مکمل حدیث کو لانا آسان ہو جاتا ہے اور اختصار و تقطیع کرنے کی نوبت پیش نہیں آتی۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی شرائط میں وسعت ہے، اس لیے تقطیع و اختصار کے بغیر سیاق و سباق کے ساتھ سند و متن کو مکمل ذکر کرتے ہیں۔ البتہ بعض جگہوں میں دیگر ائمہ کی طرح اختصار سے کام لیا ہے، جس کے لیے آپ نے 3 طریقے اپنائے ہیں۔ نمبر 1، جمع الشیوخ بالعطف یعنی حرف عطف کے ذریعے چند شیوخ کو ذکر کر دیتے ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ سند ذکر نہیں کرتے۔ نمبر 2، جمع الاسانید بالتحویل۔ نمبر 3، الاختصار بذکر نحو، یعنی سند ذکر کرنے کے بعد متن ذکر نہیں کرتے بلکہ نحو کہہ کر اشارہ کر دیتے ہیں۔ تراجم ابواب میں امام ابن ماجہ کا اسلوب، کسی بھی مصنف کے تراجم کا اسلوب اور منہج سمجھنا ہو تو اس کے لیے 3 چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسالیب تراجم، نمبر 2، خاصیات تراجم، نمبر 3، کلمات تراجم۔ اسالیب تراجم، جس کے تحت 10 بنیادی اسالیب ذکر کیے ہیں جو عام طور پر امام ابن ماجہ کے پیش نظر رہتے ہیں۔ خاصیات تراجم، جس میں 5 خصوصیتیں ذکر کی ہیں۔ کلمات تراجم، یعنی ترجمۃ الباب میں جن الفاظ کو کثرت سے استعمال کیا ہے اس میں 3 الفاظ کے معنی پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے، کراہت، نہی اور رخصت۔ آخری عنوان ہے مرسل روایات میں امام ابن ماجہ کا طریقہ کار۔ شیخ سعید احمد ایوبی الاعانہ فی تقدیمۃ ابن ماجہ صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ مرسل روایت جس میں صحابی کا ذکر نہ ہو اپنی کتاب میں درج نہیں کریں گے۔ تاہم کچھ سندیں ایسی واقع ہوئی ہیں مگر ان کی تعداد 20 سے بھی کم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مکرمی سامعین، وقت کی تنگی کی بنا پر ما بقیہ مقالات کی خواندگی انشاءاللہ آخری نشست میں ہوگی۔ اب ہم صدر محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملفوظات اور اپنی دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔
يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات علماء کرام، جناب مولانا اقبال صاحب اور تمام دوسرے احباب، بڑی خوشی ہوئی مجھے اس مجلس علمی میں حاضر ہونے کی. گزشتہ سال بھی میں نے مقالہ لکھا تھا، لیکن سخت بیماری کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا. بڑی تمنا تھی، بڑی کوشش کر کے اس سال میں نے اس سیمینار کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہمت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی. حضرات علماء کرام، یہ بڑی سعادت کی چیز ہے ہم سب کے لیے. علم حدیث کے سلسلے میں میں نے یہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس سے آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس فن میں لگنے والا اپنی جہد کو استعمال کرنے والا کتنی سعادت اور کتنی برکتیں حاصل کرتا ہے. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ سے اس کو جو ہے تعلق اور قبولیت اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. مولانا یوسف صاحب نے جو بات کہی ہلول والے کہ حضرت مولانا رئیس عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی تمنا تھی، بہت تمنا تھی. ہمارے سامنے کئی مرتبہ جو ہے وہ اس کی شکایت فرماتے تھے کہ گجرات کے علماء تصنیف اور تالیف اور خاص کر کے یہ درس نظامی کی جو کتاب ہے اس میں مطالعہ اور تصنیف اور تالیف میں لگے. حضرت کی بلکہ حضرت تو ہمیشہ جو ہے بہت ہمت دلاتے تھے، تشجیع بہت زیادہ. میرے پاس سب سے پہلے ابن ماجہ شریف آئی پڑھانے کے لیے تو حضرت نے مستقل فلاح دارین بلایا اور اتنا خوش ہو گئے اور کہا کہ یہ کتاب دیکھو، یہ کتاب دیکھو. واقعتاً جو وقتاً فوقتاً حضرت ہمت دلاتے تھے. تو یہ ہمارے علماء کرام نے یہ جو مضامین لکھے واقعتاً اس کے لیے بڑا وقت چاہیے اور نشاط چاہیے. بڑے اچھے اچھے مضامین آپ حضرات نے بڑی محنت اور قربانی سے پیش کیے. واقعتاً یہ قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے. اور مولانا اقبال صاحب جو میرے ساتھیوں میں سے ہے وہ اور ان کا جامعہ واقعتاً قابل قدر اور قابل مبارکباد ہے. میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور یہ محنت ہمیشہ جاری اور ساری رہے. علم حدیث کی خدمات الگ الگ انواع سے، الگ الگ طرق سے جاری اور ساری رہے. یہ بہت اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جاری اور ساری رکھے اور قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری محنتوں کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما. جن حضرات نے جو جو خرچ کیا ان کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت کی مولا کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے اس کو ذریعہ بنا. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الأمي برحمتك يا أرحم الراحمين.